وہ شخصی چیز ہوگی، تیری عقل میں آئے گی، میری عقل میں نہیں آئے گی، میری عقل میں آ جائے گی، تیری عقل میں نہیں آئے گی، تو فرقہ پھیلے گا۔ کوئی کہے گا آپ فلاں امام صاحب کی بات مان لیں، آپ فلاں امام صاحب کی بات مان لیں، فلاں کی مان لیں۔ وہ امام صاحب جو ہے وہ امتی ہے، ایک انسان ہے، ان پر وحی نہیں آتی، وہ پابند ہے قرآن و حدیث کے، اللہ نے ان کی اتباع کا حکم دے دیا، نبی نے ان کی اتباع کا حکم دے دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو کسی ایک شخص کو، کسی امتی کو پکڑ کر کہے کہ بس جو اس نے کہہ دیا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا، امام شافعی نے کہہ دیا، امام مالک نے کہہ دیا، امام احمد بن حنبل نے کہہ دیا، بس یہی حق ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چاروں امام پر حق ہیں، چاروں فقہ جو ہے نا یہ پر حق ہیں، ان میں سے جس پر بھی چلو تم کامیاب ہو۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، چار نہیں ہوتے۔ ایک امام کچھ اور کہتا ہے، دوسرا اس کے الٹ کہتا ہے، تیسرا اور بات کرتا ہے، چوتھے کا موقف اور ہے۔ ہم کہیں یہ چاروں ہی درست ہے، یہ چاروں کا موقف بھی ٹھیک ہے۔ بھئی قرآن کہاں جائے گا، حدیث کہاں جائے گی، اللہ نے جو وحی آسمان سے اتاری ہے وہ کہاں جائے گی؟ جب وہ سارے حق ہیں پھر ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے؟ اس لیے یہ بات پلے باندھ رہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو تین چار حق نہیں ہوتے۔ حق وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، نزل علی محمد وہو الحق، جو اللہ نے آسمان سے نبی محمد پر نازل کر دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اس سے ادھر ادھر جاؤ گے پھر پھیلتے جاؤ گے، پھر بھٹکتے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک بڑی لکیر کھینچی اور چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کے دائیں بائیں پھینچ دی اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے راستے اور لائنیں لکیریں میں نے کھینچی ہیں، یہ بہت سارے راستے ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں۔ ولا تتبعوا السبل، ان راستوں کی طرف نہیں جانا، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ فتفرق بکم عن سبیلی، اللہ کے سیدھے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے، بکھیر دیں گے، تفرقے میں پڑ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، قرآن و حدیث سے جب دور ہو گے۔ میرا یہ سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، بس اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، اپنی خواہشات، اپنی عقیدتیں اور اپنے جذبات اسی پر قربان کرو۔ ہر بندے کی اپنی عقیدت ہے، ہر بندے کے اپنے جذبات ہیں، ہر ایک کی اپنی عقل سوچ فکر ہے، اپنی عقل سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اور جو دل و دماغ میں آتا ہے اس کو دین بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ پتہ نہیں کتنی بدعات اور کتنی خرافات ہم نے دین کے نام پر اس دین میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہود و نصارہ کا دین کیسے بگڑا؟ جب انہوں نے تورات و انجیل کی صحیح تعلیمات کو چھوڑا اور اس کے اندر بہت سارے ایسے موقف شامل کیے۔ یہی وجہ ہے آج نہ دنیا کے اندر اصلی شکل میں تورات موجود ہے، نہ دنیا کے اندر صحیح تحریف سے پاک انجیل موجود ہے۔ عیسائیوں کا دین، یہودیوں کا دین بگڑ گیا، تحریف کا شکار ہو گیا، تبدیلی کا شکار ہو گیا۔ یہ قرآن ہے جو آج بھی محفوظ ہے الحمدللہ۔ جیسے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، آج بھی من بعد اسی طرح اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس قرآن پر، حدیث پر پہرا دیا، جنہوں نے بدعات کا رد کیا، خرافات کا رد کیا، غلط عقائد کو جھٹلایا، ان کا رد کیا۔ یہ تو امت کے لیے سرمایہ ہے، ایسے لوگ، ایسے علماء جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی، کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی جنت کے حقدار بنے، تو پھر بھائی ایک ہی راستہ ہے اور وہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں گمراہی ہے۔ تقلید کے نام پر، تقلید آبا کے نام پر لوگوں نے امت کو گمراہ کر دیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے مکے والے لوگوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو جھٹلایا کیوں تھا؟ کہا تھا ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلاتا ہے، یہ کیسی بات کرتی ہے؟ ہمارے باپ دادا تو یہ کہتے ہیں، ہمارے فلاں بڑے بزرگ تو یہ کہتے ہیں، ہمارے وڈیرے تو یہ کہتے ہیں، تو کوئی اور ہی بات لے کے آ گیا، ہم تو نہیں مانتے، ہماری عقل نہیں مانتی، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم تو اسی دین کو اپنائیں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ و اجداد کو پایا ہے، بس وہی ہمارا دین ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی میں تو اسی بات کو مانوں گا جو میرے باپ نے کہہ دی، میرے دادا نے کہہ دی، میرے بزرگ نے کہہ دی، میرے پیر نے کہہ دی، میرے مولوی نے کہہ دی۔ دنیا کے اندر آپ کو صرف ایک ہی گروہ اور ایک جماعت، طائفہ منصورہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، فرقہ ناجیہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کا موقف صرف قرآن و حدیث والا، وہ ایک جماعت آپ کو اہل الحدیث کی جماعت ملے گی جس کی دعوت شخصی دعوت نہیں ہے، جس کی دعوت کسی شخص کی طرف نہیں ہے، جس کی دعوت کسی خاص فقہ کی طرف، کسی خاص گروہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس کی وہی دعوت ہے جو اللہ کی دعوت تھی، اللہ کے نبی کی دعوت تھی، صحابہ کی دعوت تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابہ، فرمایا وہ فرقہ، وہ ناجیہ، نجات پانے والا، وہ منصورہ، طائفہ منصورہ، وہ گروہ وہی ہوگا، وہی راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارا بھی وہی موقف ہے کہ حق وہی ہے جس پر اللہ کے نبی کی مہر ہو، جس عمل پر صحابہ کا عمل ہو، ہم اس کو حق مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو حق نہیں مانتے۔ حق کا معیار صرف قرآن و حدیث ہے۔ آپ جتنی چیزوں کو دین کا حصہ بناتے جائیں گے، یہ سلسلہ ایسا جو رکنے والا ہی نہیں۔ پھر جو بدعت ہوتی ہے یہ اپنے رنگ بدلتے رہتی ہے، اس کے رنگ بدلتے رہتے وقت کے ساتھ ساتھ، علاقوں کے ساتھ ساتھ۔ اس علاقے کے اندر عید میلاد النبی جس کو کہا جاتا ہے، آگے مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول کا، آپ دیکھیں گے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھٹکے ہوئے گمراہی کا شکار ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے عقیدت کے نام پر میلاد مناتے ہیں۔ پاکستان کے اندر میلاد منانے کا طریقہ اور ہے، کسی اور ملک کے اندر اور ہے، تیسرے ملک کے اندر اور ہے، چوتھے ملک کے اندر اور ہے۔ اگر یہ سنت ہی ہے تو پھر یہ تبدیل کیوں ہو رہی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے۔ آج سے 30 40 50 سال پہلے 12 وفات مناتے تھے، آہستہ آہستہ اس کو میلاد کی طرف لے آئے۔ اس وقت منانے کا طریقہ اور تھا، آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو سنت ہوتی ہے وہ نبی کے دور میں بھی اسی طریقے پر تھی، آج بھی اللہ کے فضل سے اسی طریقے پر ہے۔ یہ بدعت ہی ہے جو وقت کے ساتھ، علاقوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مزاج کے ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کئی لوگوں کا اپنی میتوں پر دیجا بنانے کا طریقہ اور ہے، کئیوں کا اور ہے، کئیوں کو ساتے بنانے کا اپنا طریقہ ہے، 40ویں کا اپنا طریقہ ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے، جب سیدھے راستے کو چھوڑیں گے، جب آپ عقیدت کی بنیاد پر، ثواب کی جو ہے وہ بنیاد پر وہ دین کا حصہ بناتے جائیں گے، عملوں کو، کاموں کو دین کا حصہ سمجھتے جائیں گے، پھر جس بندے کی عقل میں جو طریقہ آئے گا وہ اسی کو معتبر سمجھے گا۔ نہ کسی کو قرآن کی پرواہ، نہ حدیث کی پرواہ، نہ اللہ کی پرواہ، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ ہے۔ وہ شخص ظالم ہے، اس نے اپنی جان پہ بھی ظلم کیا ہے، صرف اپنی جان پہ نہیں، لوگوں پر بھی ظلم کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے دین کے اندر کوئی ایسی چیز جاری کر دی تو اس کو اس غلط کام جاری کرنے کا، اس بدعت جاری کرنے کا گناہ تو ملے گا ہی۔ جتنے لوگ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس بدعت پر عمل کریں گے، قیامت تک سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس بندے کو